یہ ایک عظیم شان شہر ہے، اس کو مت مارو، اس شہر کو قتل نہیں کرو۔ کیا بات ہے؟ کوئی حرام زادہ دنیا کے کسی حصے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے بکواس کر رہا ہے۔ یار ایک چیز میں آپ کو ایمانداری سے آج بتا رہا ہوں کہ ہم بہت زیادہ کشادہ دل ہیں ہندوستان کے مقابلے میں، کہ ہم انڈیا کی فلمیں چلاتے رہے، کہ انڈیا کی فلم لگتی تھی تو پاکستانی فلم بھی زیادہ بزنس کرتی، کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے ہماری فلم کو کوئی اسپیس نہیں دی۔ یہ بتائیے کہ 80s میں کراچی جو تھا اس میں کیا انفلکس ہوا جو خرابی ہوئی؟ وہ کام شروع ہوا 1977 سے، جو روس اور امریکہ کی لڑائی تھی وہ ہم نے امپورٹ کی، بھگتی بھی آج تک بھگت رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ترقی ضروری ہے بٹ دس شوڈ بی کنٹرولڈ۔ انور مقصود ابڈکٹ ہو گئے، انور مقصود کو تھپڑ مارے گئے۔ یہ میڈیا ہے جو ہمیں بدنام کر رہا ہے۔ حکومتیں بھی چینج ہوئی، کسی نے آپ کو گرانے کی کوشش کی تب بھی آپ نہیں گرے، بس کون سی کی جنسنگی ہے؟ میرے پاس وجہ شہرت، میں ایک واحد کلچر ایکٹیوسٹ، ادب کا پروموٹر ہوں جس کو یہ ایوارڈ ملے۔ جب تک لیو نہیں کر رہے نا اس کنڈیشن میں، آپ اس کا اچھا بھی میں فیس کروں گا، اس کا برا بھی۔ میں نے کہا میں گندا پانی پیتا ہوں، میں ٹوٹی ہوئی سڑک پہ چلتا ہوں نا، میں لوڈ شیڈنگ برداشت کرتا ہوں، لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہا ہوں، تو کریٹیسزم کا رائٹ مجھے ہے۔ السلام علیکم، فرقان ٹی صدیقی حاضر ہے آپ کے پاس شو کاسٹ وتھ فرقان ٹی صدیقی کے نئے ایپیسوڈ میں۔ لیٹ می ویلکم اے ویری امپورٹنٹ گیسٹ ٹوڈے، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر، 2 بار کیئرٹیکر گورنمنٹ سندھ میں منسٹر رہے۔ آپ کو ملواتے ہیں آپ کے پسندیدہ شخصیت محمد احمد شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جناب السلام سر علیکم۔ وعلیکم السلام سر، پہلے تو بہت خوشی ہے مجھے کہ ہماری دوستی، ہم ملاقاتیں آرٹس کونسل میں کام تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن آج کچھ مزے کی گفتگو بہت دنوں سے ڈیسائیڈڈ تھا، اور آپ چونکہ تمغوں کی لائن میں لگے رہتے ہیں، اتنے تمغے آپ لیتے جاتے ہیں۔ میں تو کسی قطار میں نہیں ہوتا، نہیں، لائن سے مراد یہ لوگ آپ کی لائن میں ہیں۔ میری کسی قطار میں نہیں ہے۔ مجھے 5 سال پہلے ستارہ امتیاز دیا تھا حکومت پاکستان نے، وہ جو میں نے پاکستان کی ثقافت کے لیے کام کیا ہے، اپنی قومی زبان اردو کے لیے کام کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ 5 سال سے پہلے چونکہ دوسرا ایوارڈ آپ کو نہیں مل سکتا، تو چوتھے سال ہی میرا دوسرا ایوارڈ اناؤنس ہو گیا، اور پاکستان کا سیکنڈ ہائیسٹ ایوارڈ ابھی 23 مارچ کو مجھے ملا ہے، ہلال امتیاز، جس پہ ظاہر ہے کہ میں خوش بھی ہوں کہ میرے ملک نے مجھے ایکنالج کیا ہے۔ میرے پاس وجہ شہرت، میں ایک واحد کلچر ایکٹیوسٹ یا واحد ادب کا پروموٹر ہوں جس کو یہ ایوارڈ ملے ہیں۔ اب آپ اس پہ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ باقی جتنوں کو ملے نا وہ آرٹسٹ ہیں، یعنی رات فتح علی خان کو ہلال امتیاز ملا، جتنے بھی ہیں ادب کو پروموٹ کرنے پہ یا ساری دنیا میں پاکستان کی شناخت کو بہتر کرنے پہ میں اکیلا آدمی ہوں کہ جس کو پاکستان کی سرکار کے 2 بڑے ایوارڈ ملے ہیں۔ یہ مشکل راستہ تھا۔ میر تقی میر نے کہا تھا سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ تو یار میں یہاں پیدا ہوا ناظم آباد میں، ٹین کی چھت تھی، کچے پکے مکان بننے شروع ہوئے تھے اس زمانے میں، اور ہجرت کر کے لوگ آ رہے تھے۔ یہ کچھ 3.5 لاکھ کا شہر تھا، اور وہاں سے تو میرے ابا بھی آئے، اور ناظم آباد میں 3 روپے گز میں زمین الاٹ ہو رہی تھی، 3 روپے گز۔ کس سن کی بات ہے یہ؟ 59؟ وہ تو 49 میں آئے، آپ کی میں 59 کی 59 میں پیدا ہوا، 59 کی پیدائش، لیکن اس سے پہلے میرے 2-3 بہن بھائی اور بھی پیدا ہوئے۔ اچھا، آپ سب سے بڑے اسی نہیں ہیں؟ شہر میں نہیں، میں کہاں سب سے بڑا ہوں، میں تو 5ویں نمبر پہ ہوں۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں اور 1 بھائی ہیں، سارے حیات ہیں، اسی شہر میں رہتے ہیں، اور پھر مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ تم کیا پوچھ رہے تھے ویسے؟ میں تو آپ کو تمغے کی بات لا رہا تھا بیسکلی سر، ہم نے جو ڈیوائڈ کیا ہے، میں آپ کو پہلے تمغے پہ کرتے ہیں۔ پہلا تمغہ ہے جو مہوش حیات کو بھی ملا تھا، اس کے بعد آتا ہے پرائڈ آف پرفارمنس، سیکنڈ، اس کے بعد آتا ہے ستارہ امتیاز، اس کے بعد آتا ہے ہلال امتیاز، اور اس کے بعد پھر آتا ہے نشان امتیاز، جو جالوی صاحب کا پچھلی دفعہ میں نے مقدمہ اٹھایا، جالوی صاحب کو ملا، عبدہ پروین، اور 1992 میں انتقال ہوا، لیکن لڑائی کر کے صادقین کا نشان امتیاز کرایا، جو فیض صاحب کو ملا، جو ان سب لوگوں کو ملا، وہ آخری ہے۔ ہلال امتیاز اور نشان امتیاز کے بیچ میں 5 سال کا وقفہ ضروری ہے کہتے ہیں،
لیکن کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. نہیں لکھا تو پھر ہم ایکسپیکٹ کریں گے, کیونکہ جو آپ کی خدمات ہیں نا, جو آپ نے بولا دوسروں کے ساتھ بھی ادب کی خدمات, آپ آرٹسٹ نہیں ہیں, آپ نے آرٹسٹوں کے لیے کام کیا. میں بہت بڑا آرٹسٹ ہوں. آرٹ مینجمنٹ اٹ سیلف از این آرٹ, یہ تو ریل ہے, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ آرٹ. ایک بات اچھا, میں تو اصل میں وہ ہمبل ہو کے تم سے کہہ رہا تھا. بالکل بالکل. میں نے تو ڈرامہ لکھا ہے 28 قسطوں کا, جو میں نے خود لکھا ہے. کمال کا بس عشق ہی عشق لکھا تھا 28 ایپیسوڈ. اس کے بعد کیا ہوا سر, کس نے منع کر دیا؟ اس سے پہلے میں میوزک بناتا تھا, میرا پروڈکشن ہاؤس تھا. جی بالکل. اور میں نے یہ سب نے نیا نیا شروع کیا تھا, یہ شانی نے, اور میں 10-10 ہزار میں ان سے گانے بنواتا تھا, 5-5 10-10 لاکھ لیتے. پھر میں نے 14 اگست کے یہ کام اس ملک میں کسی نے نہیں کیا تھا. میں نے جو ہمارے پرانے نغمے تھے نا, میڈم نور جہاں کے, احمد رشدی کے, مسعود رانا کے, اور اپنے شوکت علی کے, جو 65 کی جنگ کے, وہ میں نے ریڈو کرائے تھے. اور اس کے ساتھ میں نے نئے نغمے صابر ظفر صاحب سے لکھوائے, صابر ظفر کے ساتھ, ارشد محمود سے میں نے اس کی دھنیں, کیا یاد دلا دیا. اور میں نے شانی سے جو فاسٹ سانگ تھے شانی سے بنوائے, جو ذرا اور پھر گوائے کس سے, یہ شفقت امانت علی اور یہ جتنے ٹاپ لوگ ہیں, فریہ پرویز, حمیرہ ارشد, اس وقت کے ٹاپ سنگر تھے, ان سے گوایا کہ نوجوانوں میں. اسی طرح میں نے 6 ستمبر کے حوالے سے بھی ایک اسی طرح کا کام کیا. لیکن یہ نہ میں نے 1 روپے کا کوئی ایڈورٹائزمنٹ لی تھی, نہ فوجیوں سے, نہ حکومت سے, نہ کوئی اشتہار. یہ میں اپنے شوق سے کرتا تھا. آرٹس کونسل پاکستان, میوزک, ان سب پہ بعد میں آئیں گے. موسٹ امپورٹنٹ جس کا آپ کے ساتھ انتظار تھا, جو میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا مجھے کراچی میں کوئی ملے گا اس پہ بات کرنے کے لیے. سر کراچی کی ہسٹری پہ بات کریں. ویئر اٹ آل اسٹارٹیڈ, کراچی ڈیولپ کیسے ہوا, کون لوگ تھے, بوریز وغیرہ کیسے ہوا, آج تک ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, کہاں غلطیاں تھیں, یہ سم اپ کریں سر. دیکھو کراچی جو ہے نا, 200 برس پہلے کراچی ساؤتھ ایشیا کی اہم ترین بندرگاہ تھی. بالکل. ہندوستان کی 2 بڑی بندرگاہیں تھیں, ٹھیک ہے. اس طرف کی جو یہ ساؤتھ میں کراچی, اور اس وقت بامبے کوئی بڑی بندرگاہ نہیں تھی, اور ادھر کلکتہ تھی. تو کلکتہ اور ادھر سے جو گندم کی سب سے بڑی تجارت کا مرکز تھا, یہ پورا ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب, چاول گندم, وہ کراچی کے ذریعے ہوتا تھا. آپ کو میں بتاؤں, یہ جو ہمارا بندر روڈ بنا, یہ بندرگاہ کی وجہ سے اس کو بندر روڈ کہتے تھے نا. تو اس جگہ پہ بھائی جان لیاری ندی بہتی تھی. تو اس زمانے کے جو لوگ تھے ہندو انجینئر, انہوں نے اس کا رخ موڑا, اور یہ روڈ بندرگاہ کی جو ہے یہ نکالی. اور پہلا اسکول آپ یہ دیکھیں 1855 میں جو پہلا اسکول پاکستان میں بنا ہے, کراچی میں نہیں, وہ آپ کا NJV ہے جی, اور نارائن, وہ جو بھی ان کا نام ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کراچی گرامر اسکول بنا, 1855 میں بنا, اور 1860 میں پھر جا کے لاہور میں لائن سے HSC بنا, وہ بنا ایچیسن, اس کو کہتے تھے چیف کالج. پھر 1864 میں یہ دونوں بن گئے گورنمنٹ کالج اور FC کالج. اس کے بعد 30-29 سال بعد پہلا مسلمان یہاں حسن علی افندی, انہوں نے یہ بنایا سندھ مدرسۃ الاسلام, جس میں محمد علی جنابی پڑھے, جس میں جتنے بڑے لوگ ہیں پڑھے. تو یہ ہندو تھے, یہ پارسی تھے, ان لوگوں نے یہ کراچی جو ہے. پھر آپ دیکھو ماڈرن کراچی کا جس کو فادر یا بانی کہتے ہیں, وہ جمشید نوسروان جی مہتا صرف 1 سال میئر رہا, 1933 سے 34 تک. لیکن میونسپلٹی سے کراچی کارپوریشن بنا, اور پھر یہاں کی سڑکوں کے آپ نے قصے سنے کہ جی وہ دھلتی تھیں, اور درختوں کو یہ ہوتا تھا, اور وہ. تو یہ جو قومیں ہیں نا, ہمارے پارسی ہو گئے, یہ ہمارے بوری ہو گئے, انتہائی نیک اور ایماندار کاروبار کرنے والے ہیں. پھر ہمارے شیعہ کھوجا ہو گئے, جیسے سر آغا خان کا یہ آغا خان ہی, آج بھی سر آغا خان کہتے ہیں کہ برونڈی چلے جاؤ, فلاں جگہ چلے جاؤ, وہاں کاروبار جا کے پھیلاؤ. تو اس طریقے سے تجارت کی غرض سے بوری بھی آئے, تجارت کی غرض سے گون بھی آئے, اور کاؤس جی کا خاندان اور پارسی کیوں آئے, پورے اس سارے جو جنوبی ہندوستان میں شپنگ کا سب سے بڑا کاروبار ان کا تھا. تو جب اتنی بڑی پورٹ یہاں ڈیولپ کی گورے نے, تو یہ
پارسی سارا کا سارا یہاں آیا. اور جو شروع میں تو یہ سارا جو تھا یہ تھا بھی انہی کے ہاتھ میں. یہی ہمارے جو کاوجی ہمارے دوست تھے ان کے باپ دادا کے ہاتھ میں تھا. اسی طرح سے یہ سارے لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے. یہاں کوئی 300 برس پہلے کا قصہ ہے. یہ شہر پہلے بھی کسی زمانے میں تھا ہزاروں سال پہلے. اور یہاں دیبل پہ جب سکندر اعظم یہاں اترا تھا اور ادھر سے پھر آیا تھا جب وہ پورا پاکستان اور پھر کابل اور پورے سینٹرل ایشیا تک گیا تھا نا. تو کراچی کے تھوڑا سا باہر آج بھی آپ جائیں تو آپ کو پتہ ہے ادھر دیبل ہے 40-50 میل آگے. تو ادھر اس کی بندرگاہ ہوتی تھی ایک نیچرل سی. تو یہ کوئی 250-300 سال پہلے اس کی مختلف میتھ ہیں بٹ زیادہ اسٹرانگ یہی ہے. میں نے بھی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی تھی 10 منٹ کی ویسی, یہ صرف بتانے کے لیے کہ یار یہ ایک عظیم الشان شہر ہے, اس کو مت مارو, اس شہر کو قتل نہیں کرو. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جی یہ اس طرف کو یہ جو ہب سے آگے جب ہم چلتے ہیں تو اس طرف کو جہاں لیاری ہے وہ والا لیاری جہاں پکنک کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں, تو اس سائڈ سے کچھ اونٹوں پہ کچھ قافلے آئے تھے اور یہاں پہ سمندر پہ فشنگ کرتے تھے. مچھیروں کی جو کالونی مچھیروں کی ایک چھوٹی سی بستی بن گئی تھی. اور وہ یہ لیاری اور یہ لی مارکیٹ کا جو ایریا ہے یہ سمندر کے بالکل قریب ہی تھا. بالکل ایسے ہی. تو ادھر پھر وہ ایک مچھی میانی مارکیٹ ہے کوئی 150 سال پرانی, اگر آپ نے نام سنا ہو دیکھی ہو تو وہ ابھی تک ہے. اور یہ جو ہمارے اشوانیز ہیں سارے یہ بلوچستان سے آئے ہیں. میں نے ان کی تو والدہ جب تک زندہ تھی تو ان کی تو دادی تو رہتی بھی وہاں تھی گوادر میں تو ان کے گھر دیکھ کے آیا ہوں. اور ان کا جماعت خانہ بھی بنا ہوا, ان کے محلے ہیں پتلی پتلی گلیاں. تو ادھر سے یہ لوگ اگر آپ بال دیکھیں صدر الدین اچوانی کے تو آپ کو بلوچوں جیسے لگتے ہیں, لیاری والے جیسے تھے. تو یہ لوگ بھی ادھر سے آئے تھے. تو پھر اس طرح سے ایک چھوٹا سا یہ تھا. پھر گریجولی جب یہ پورٹ بیسیکلی تو پھر آ کے جو راج ہے نا گورا اس نے اس شہر کو بنایا بیکاز اس کا انٹرسٹ تھا پورٹ کے ساتھ. یہاں سے مال سالہ برطانیہ اور پورا یورپ اور امریکہ کو وہ ایکسپورٹ کرتا تھا. تو بیسک انفراسٹرکچر, ساری کالونیل بلڈنگ, فریئر ہال اور ہائی کورٹ اور KMC بلڈنگ اور جتنی پرانی خوبصورت بلڈنگیں ہیں نا اگر آپ دیکھیں کچھ ہندوؤں نے بنائی ہیں جیسے موہاٹا پیلیس, ہندو جم خانہ, کچھ اور باقی تو انہوں نے بنائی. سر چارلس نیپیئر اور ان لوگوں نے جتنا پرانا خوبصورت آپ کو وہی آپ کو نظر آتا ہے. اور یہاں پہ سندھی پرانی اشرافیہ کی فیملیز ہیں وہ ان کے بھی گھر تھے اور یہاں بلوچ بھی رہتے تھے. پھر یہاں پہ گوان آ گئے اور کرسچن ڈھیر سارے آ گئے. پھر یہودی بھی 1960 تک یہاں رہتے رہے. ہم کراچی کی اگر بات کرتے تو 80s میں کراچی ہم نے بڑا مزے کا دیکھا. اس وقت بھی بہت اچھا تھا. 70 تو اور پرانے چلے گئے, 80s بڑا اچھا تھا. اس سے بھی بہتر اس سے پہلے ہوگا, پھر اس سے پہلے. لیکن 80s بڑا مزے کا تھا سر. 80s میں چھوٹے 80s تک 80s میں ہی ساری خرابیاں شروع ہو گئیں. یہ بتائیے کہ 80s میں کراچی جو تھا اس میں کیا انفلکس ہوا جو خرابی ہوئی؟ ملٹیپل پرابلمز ہوئی. بتائیے. کراچی ہمیشہ سے ایک لبرل سا شہر تھا. کراچی میں جب پاکستان بنا تو 55 کے قریب ڈانس اور میوزک کے اسکول تھے اور یہاں پہ وہ پنڈت گھنشام اور تارا گھنشام اور بڑے بڑے لوگ وہ اپنا اور شام کو صدر میں اور ایسے مختلف علاقے میں اور گارڈن میں اور ان علاقوں میں موسیقی سکھائی جاتی تھی, رقص سکھایا جاتا تھا. اور لاہور میں بھی ایسا ہی تھا. وہ کام شروع ہوا 1977 سے جب ضیاء الحق آ گیا. تو وہ ایک امپورٹڈ نیریٹو لے کے آیا تھا سولجرز آف اللہ والا. اور وہ ایک لڑائی جو روس اور امریکہ کی لڑائی تھی وہ ہم نے امپورٹ کی اور آج تک بھگت رہے ہیں. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے سارے کا سارا وہی بھگت رہے ہیں. وہ جو آپ سولجرز آف اللہ بنے اور پرائی جنگ کو تو اس کے نتیجے میں ڈرگ بھی ساری آئی. اسی کے نتیجے میں کلاشنکوف اور ٹی میں نے دیکھی. میں 80 میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. تم چھوٹے ہو گئے اگر ہو گئے تو. اسی زمانے میں پہلی بار یہ لے کے آئے امپورٹ کر کے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ٹی کیا ہوتی ہے اور کلاشنکوف کیا ہوتی ہے. یہ سب کچھ امپورٹ ہوا. سارا ٹیررزم امپورٹ ہوا. سارا فنڈامنٹلزم امپورٹ ہوا. ضیاء الحق اور اس کے بعد کی جو بھی پالیسیز بنی بائی ڈیزائن
اور بائی ڈیفالٹ ایک الزام ہم یہ کراچی اٹس اے ملٹی لینگویج ملٹی کلچرل شہر ہے. کراچی تقسیم سے پہلے بھی تھا 4 لاکھ کا تھا, اب 2 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ. اس کے اندر انفلکس بھی بہت زیادہ ہوا ہے, بہت بڑا ریزن ہے وہ بھی. اس کے اندر خالی پشتونوں کا یا پنجابیوں کا یا سرائکیوں کا یا بلوچوں کا یا براہویوں کا ہی نہیں ہوا, اس کے اندر پاکستان کے باہر سے بھی بے شمار لوگوں کا انفلکس ہوا. اس کے اندر ڈفرینٹ مافیاز بھی وجود میں آئیں, ڈفرینٹ کرائم کی بھی مافیا, بزنس کی بھی مافیا, اور پھر یہاں ایتھنک پالیٹکس کا آغاز بھی اسی زمانے میں کراچی میں ہوا. لیکن سندھ میں ایتھنک پالیٹکس کا آغاز MQM کے زمانے میں نہیں ہوا, یہ بھی بات سمجھنے کی ہے. اس سے پہلے 60s میں حیدرآباد میں سندھیوں کے خلاف یا GA سندھ کے خلاف ایک الائنس بنایا گیا تھا. وہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب مہاجر پنجابی پختون متحدہ محاذ, جس میں نواب یامین اور نواب مظفر اور یہ تھا کہ جی, پھر ان کی ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بھی بنی, نیو سندھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, اور وہاں سے پھر یہاں پر اس سے پہلے PI پنجابی پختون اتحاد ایک بنا 90s میں بڑا, اور وہ 90s میں تو بعد میں, لیکن یہ جو بندہ تھا ملک غلام سرور اوان, یہ 90s میں پلانٹ تھوڑی ہوا تھا, پلانٹ پہلے تھا. یہ 60s میں ایوب خان کے زمانے میں KPT کی یونین کا سربراہ تھا, تو جب بھی ہڑتال توڑوانی ہوتی تھی تو اس سے توڑواتے تھے. تو یہ پہلے سے ہی پلانٹ ہوا تھا. کراچی جو ہے نا دنیا کے بڑے شہروں کی طرح بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا, تو کراچی پہ ملٹیپل حملے ہوئے. لیکن اس سے پہلے کبھی ذکر نہ کریں کہ کیپٹل کیوں چلا گیا یہاں سے, بعد میں کریں اس کا ذکر, بعد میں کرتے ہیں, لیکن کرنا ضرور ہے سر. ہاں مطلب یار ہماری غلطیاں پتہ تو چلے, ہم نے غلطیاں کیا ہیں, ہماری غلطیاں یا کسی اور کی غلطیاں ہیں, یہ بھی تو پتہ کرنا ہے. کندھے بھی تو پتہ چلے, ہماری تو اس میں غلطی کچھ ہے ہی نہیں. کچھ چیزیں تو ہم پہ پیراشوٹر کی طرح آئی ہیں نا. ہاں پھر MQM آئی. MQM کے بارے میں بھی 2 رائے ہیں, اگر کبھی بھی ان کو مورخ کرے گا تو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی باقاعدہ بائی ڈیزائن بنوائی گئی تھی MQM, اور الطاف بھائی اس وقت لندن میں ٹیکسی چلاتے تھے, ان کے بہنوئی بھی وہیں ہوتے تھے, وہاں سے انہیں بلایا گیا اور نشتر باغ میں ان کا جلسہ. لیکن اگر بلایا گیا یا نہیں بلایا گیا, اس کو فی الحال اب جنہوں نے بنائی وہ وائنڈ اپ بھی تقریباً جیسے اس کا ہوا, اور جیسے وہ ایتھنک پالیٹکس سے مرکزی دھارے میں آئے, اس پہ ہمارا موضوع کراچی اور سندھ اور پاکستان وہ ہوا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوا, خون خرابہ ہوا ایتھنک اور سیکریٹیرین بنیاد پہ شہروں میں. اس شہر میں 40 لوگوں کا روز قتل ہوا, اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو ڈیزائن کر رہا تھا اس سارے معاملات. کراچی فلرش کر رہا تھا. کراچی پاکستان کا واحد پورٹ تھا, ٹھیک ہے, کراچی 150-200 سال سے اسٹیبلش تھا. کراچی پاکستان کا واحد انڈسٹریل سٹی تھا, کیونکہ جب پورٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ انڈسٹری لگتی ہے. سامان تجارت آتا بھی پورٹ سے ہے, جاتا بھی پورٹ سے ہے. تو کوئی چیز لاہور میں بنے یا چیچو کی ملیا میں بنے, جانا اس کو یہاں سے, ان کو بھی جو را مٹیریل چاہیے جانا اس کو وہاں سے. تو ایک ہم کیا نام لیں, ان کو اقتدار میں ہے وہ, انہوں نے بھی یہ کام کیا کہ بائی ڈیزائن کراچی میں جب بدامنی بہت زیادہ ہوئی تو کراچی میں 3 بڑی قومیتیں ہیں جو بڑا بزنس, جن کے پاس بزنس ہے سارا. ایک ہیں میمن ہمارے, وہ پیورلی ادھر سے بھی کاروبار کرتے تھے, یہاں بھی کاروبار کرتے ہیں, وہ کلکتے میں بھی کاروبار کرتے ہیں, برما میں بھی کرتے ہیں, اور افریقہ بھی آپ چلے جائیں تو کچھ کھوجے اور میمن آپ کو ملیں گے, کوئی سورت سے آیا کوئی وہاں. ایک ہیں ہمارا دہلی پنجابی سوداگران کی برادری ہے, وہ بھی 150-200 سال سے وہاں سے سینٹرل ایشیا سے ادھر تک بامبے تک ٹپیکل کاروباری لوگ ہیں. تیسرا ہمارے یہاں ڈیولپ ہوا چنیوٹی, یہ ایسے منیر کا خاندان, اور دوسرا اور تیسرا بڑے بڑے میاں محمد منشا اور بہت سارے, یہ جو ابھی ہمارے کامرس منسٹر بنا تھا گوہر اعجاز, اور وہ ایک نیا مرکز بھی کھڑا ہوا جو پنجاب کہ ہمارے لوگ تھے, فیصل آباد کے, کیونکہ کاٹن کی مین منڈی تھی.
جب یہاں بدامنی ہوئی تو حالات بھی خراب تھے، اور یہ بھی کیا گیا کہ وہاں پر ایسی مراحتیں دی گئیں کہ انڈسٹری کو یہاں سے شفٹ کر دیا جائے، یہ تو ہوا. اور وہ چونیاں، بھائی پھیرو، بہت سارے ایسے انڈسٹریل زون بنے. وہ ان کا رائٹ ہے، لیکن اس کو خراب کرنے میں بھی بہت سارے لوگوں کا ہاتھ تھا. اور اس شہر کے اندر اتنی ایک ذیل ہے، اتنا ایک جذبہ ہے کہ یہاں آپ دیکھو 50 قتل ہوتے تھے اور شہر صبح کو پھر رواں دواں ہوتا تھا. ایک ہڑتال پھر ختم. ہاں، تو یہ زندہ دل شہر ہے. اب دوبارہ سے یہ شہر میں اب 64-65 سال کا ہو گیا ہوں، اور اس میں سے کم از کم میں 6 سال کا تھا تو میری یادداشت، جب 65 کی جنگ ہو رہی تھی، گولے گرتے تھے، اس کے ٹکڑے ہم جمع کرتے تھے، تب سے تو یادداشت میری 64-65 سے ہے. 71 تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. نہیں، سب یاد ہے. میں تو 65 یاد ہے کہ گھر کے سامنے وہ خندقیں کھودی ہوئی تھیں اور صبح اٹھ کے چھوڑی. 71 تو پورا یاد ہے. تو یعنی یہ شہر جتنا آگے گیا، اس کو لنگر باندھ کے، رسیاں باندھ کے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ شہر میں ابھی بھی میں بتاؤں اس کا کوئی متبادل تو ہے نہیں یار. دیکھو یہ شہر تو منی پاکستان ہے. ایتھنک بھی تقسیم اسی لیے کرائی گئی. اور بھائی اس کا شہر کا تو کیک اتنا بڑا ہے کہ سارے کھا لیں، پھر بھی نہیں ختم. مطلب چنوٹی بھی کھائیں، دلی والے بھی کھائیں، اردو والے بھی کھائیں، پشتون بھی اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں. تو پھر بھی کم نہیں تھا. لیکن اس شہر کے لیے تو کچھ حصہ ڈالیں. ابھی یار دیکھو، اچھا سیٹل بہت سب ہوتے ہیں، شہر کا حصہ کون ڈالتا ہے یہ پتہ نہیں. یار میں بتاؤں، جو لوگ اردو اسپیکنگ، یا ہندوستان سے بھی سارے اردو اسپیکنگ تو نہیں آئے نا، پورا ایسٹ پنجاب بھی تو آیا نا. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کون سا پورا حصہ ڈال لیا جو پنجابیوں نے نہیں ڈالا، دوسروں نے نہیں ڈالا. تو یہ تو مخلوط تھا، ان کے آنے سے پہلے بھی مخلوط تھا. پھر ظاہر ہے کہ ایک بڑی میجورٹی میں موسٹلی اردو اسپیکنگ، لیکن اس پہ ڈبل ہجرت ہوئی نا میری جان. اس میں ڈبل ہجرت ایسے ہوئی کیونکہ ساری انڈسٹری یہاں تھی، پورٹ یہاں تھا، کاروبار سارا اسی شہر میں تھا صرف. تو جو پنجاب سے بھی لوگ یہاں پہ آئے محنت مزدوری کرنے، ادھر سے ادھر کے پی سے بھی آئے، آدھا بلوچستان آ گیا ادھر. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو ہجرت یہ ہوئی کہ ہندوستان بھر سے لوگ آئے، ہندوستان اجڑا. کچھ تھوڑے لوگ بنگلہ دیش بھی گئے، بالکل ادھر قریب جو بہار اور اس طرف کا جو کلکتہ کا ایریا تھا ادھر چلے گئے. لیکن پورا یو پی اور بہاری بھی بہت زیادہ ادھر آئے، اور حیدرآباد دکن اور ایسٹ پنجاب وہ تو پورے کا پورا ادھر آیا. اب جب پیچھے سے آتے چلے گئے تو ان کے عزیز پہلے یہاں تھے، تو پیچھے والے بھی یہیں آ کے آباد ہوتے چلے گئے. اچھا لیکن ایک بات بتائے شاہ جی، 47 کی بات کرتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں. ابھی آپ ہجرت کی بات کر رہے تھے. 47 میں جب ملک بنا ہمارا تو ہجرت کرنے والی مہاجر آبادی اردو اسپیکنگ جو وہاں سے آئے، اور مہاجر آبادی اس لیے کہہ رہا ہوں اردو اسپیکنگ کے علاوہ بھی تھے، بہاری بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے. اب جب یہاں سیٹل ہوئے تو یہاں سے جب ہجرت کر کے ادھر سے آئے، آپ پنجاب کو بھی چھوڑ دیں تو سندھ میں بارڈر سے آئے، جو بھی آئے تو اس کی کیا ایگزیکٹلی اب ہسٹری اس کی کیا ہے کہ جب آئے تھے تو سندھ میں بھی آباد ہوئے تھے. ایویکیو ٹرسٹ جو تھا، جو زمین ملی، آج تک وہ کنفیوژن ہے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ مائگریٹ کر کے آئے ہوئے، آپ کی زمینیں نہیں ہیں. تو بہت وہاں تو زمینیں دے کے آئے تھے، اپنی ساری اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے. تو اصولاً کہاں سیٹل ہوئے تھے؟ اور سندھ میں ہندو آباد تھا جو یہاں سے وہاں گیا. تو یہ سیٹلمنٹ جو ہوئی سندھ میں کرتے کرتے اندرون سندھ سے جو کراچی تک آئے، اس کی ہسٹری کیا ہے، ریالٹیز کیا ہے؟ سندھی جب پاکستان بنا انہوں نے بہت کشادہ دلی سے اپنی زمینیں کراچی میں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہاں پیر لائی بخش اور یہ سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی رکھا. نہیں تو یہ سوال تو یہ ہے کہ گھر میں جب وہاں سے آئے ہیں تو یہ تو طے تھا کہ یہاں جگہ ملے گی، زمین ملے گی، تو ملی نا. تو یہ رکھا والا سین جو ہے، نہیں پہلے تو جگہ بھائی کوئی کوارٹر بنا ہوا نہیں ہے. اگر کوئی خالی کھیت پڑے ہیں اس کے اوپر پھر اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں تو مکان بننے شروع ہوئے نا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب نے یہ کیا، لیکن بہت سارے جو اچھے لوگ تھے انہوں نے یہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی آئے ہیں اسلام کے نام پہ آئے ہیں. بعد میں جو شروع ہوا نا وہ ہوا وسائل پہ کہ جی ہمارے وسائل، اور اس کے اندر بھی بہت ساری پلانٹڈ چیزیں، بہت سی مینوپولیشن، بہت سی آپس میں لڑانے کے لیے بھی بھرپور. اب میں جو ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں اس میں 2 جملے مجھے کہنا ضروری ہے. وہ یہ تمہیں پتہ ہے میں تو ان کا کرٹک ہوں، میرا کبھی بھی ان کے ساتھ تعلق نہیں رہا.
بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم جس نے بھی بنائی سینٹیمنٹ موجود تھے, سینٹیمنٹ کوٹا سسٹم کے, سینٹیمنٹ بے روزگاری کے, سینٹیمنٹ تعلیم کی جو صورتحال ہے اس کے موجود تھے. اس سینٹیمنٹ کو کیش کرایا جس نے بھی کرایا, صحیح کرایا یا غلط کرایا. آپ کو اگر یاد ہو تو عظیم احمد طارق نے جب پہلا لوکل باڈی الیکشن تھا, گھر گھر ہر آدمی کے پاس جا رہے تھے کہ بھائی جان ہماری ٹکٹ لے لو, اور لوگ جماعت اسلامی کی ٹکٹ کے پیچھے بھاگ رہے تھے. اگلے دن سارے کے سارے یہ جیت گئے. ایک 19 پوائنٹ کا عظیم احمد طارق نے ایک, اگر آپ پوسٹر آپ نکالیں گے ان کی ہسٹری میں پہلا پوسٹر وہی ہے, کیا آپ مہاجر ہیں, 19 پوائنٹ لکھے تھے اس الیکشن کے لیے, اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ کوٹا اور یہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی, ووٹ دے کر ثبوت دے. سب نے دیکھا پڑھا, اگلے دن صبح جا کر کے ووٹ پڑ گئے, ووٹ دے دیے سارے. تو سینٹیمنٹ تو موجود تھا نا. دیکھیں جب سینٹیمنٹ ہوتا ہے نا چنگاری ہوتی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ساری قومی کی سیٹیں بھی انہوں نے جیتی, صوبائی کی سیٹیں بھی انہوں نے جیتی, گورنر بھی بنے, سب کچھ بنے, اور بھائی سینیٹر بھی بنے. لیکن جو کراچی حیدرآباد کے لیے مطلوبہ نتائج آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے, بالکل بھی نہیں آئے. ایبسلوٹ اقتدار میں بھی یہ رہے. جام صادق علی کی حیثیت ان کے چپڑاسی جیسی تھی, اس وقت بھی جو کام ان کو کرنے چاہیے تھے انہوں نے بھی نہیں کیے. اسی لیے تو پھر لوگوں نے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, اور ابھی بھی ان کے لیے یہ آخری سبق ہے. ہاں میں تو بتا رہا ہوں, میری تو ظاہر دوستیاں بھی ہیں, تعلق بھی ہے. بھائی اس وقت جب میرے خلاف بھی تھے اور الیکشن بھی لڑتے تھے تو میں 9-0 پہ نے کہا تھا جا کے کہ دیکھیں بھائی, آپ طاقت کے ذریعے پہ اقتدار حاصل کرتے ہیں, آپ تو کوئی ملک بنانے نہیں جا رہے ایک مخصوص, لیکن جن لوگوں نے ملک بھی بنائے, جن لوگوں نے ادھر چلی میں اور ادھر جا کے, لیکن جب آپ نے اقتدار حاصل کر لیا, پاور آپ کو مل گئی, تو بندوق گئی سائڈ پہ. انٹلیکٹ لیڈ کرتا ہے, سب سے ہلکے درجے کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے. اگر آئیڈیالوگ کو آپ نے بندوق بردار کے انڈر کر دیا تو یہی حال ہوگا جو ایم کیو ایم کا ہوا, کیونکہ سیکٹر چلاتے تھے. سیکٹر پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں تھے, اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے پہلے حلے میں الطاف بھائی نے صاف کر دیے. علی مختار رضوی اور وہ اختر رضوی اور بڑے آئیڈیالوگ لوگ بھی تھے, بڑے این ایس ایف کے پرانے لوگ آئے تھے. تو وہ ان لوگوں کو جو اس کے بعد کرنا چاہیے تھا, جو ڈیمانڈ ان کو حکومت پاکستان بھی ان کی مرضی سے بنتی تھی اور سندھ کی بھی, تو بھائی کیا ملا, اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑا ہے شدید. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں آگے فیوچر بھی خطرناک ہے. ان کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے, ٹھیک ہے, اور وہ طاقت کے نشے میں تو کسی کی بات سنتے نہیں نا آدمی, جب جھٹکا لگتا ہے تو سنتا ہے. اور یار میری بات سنو نا, ایک پازیٹیو بات بھی تھی کہ چھوڑ دو مہاجر نان مہاجر. یار پہلی ایسی مڈل کلاس کی پارٹی وجود میں آئی کہ کوئی بھی ماجا گاما, کوئی بھی عام آدمی کا بچہ اس پارٹی میں شامل ہو کے MNA بن سکتا تھا. تو کتنی بڑی اپارچونیٹی کو لوز کیا. یہ تو ایک مثال بن سکتی تھی کہ مطلب پڑھی لکھی اربن مڈل کلاس کی کوئی پارٹی ہو سکتی تھی, بٹ دے میڈ بلنڈر. کچھ انہوں نے خود کیے, کچھ ان سے کرائے, کچھ بائی ڈیزائن تھے, کچھ بائی ڈیفالٹ تھے. وہ تو غلطیاں تو سبھی نے کی ہیں. آپ اگر ایک ڈریم ٹیم بنائیں کراچی کی, کیونکہ آپ کی, میں نے جتنا میں جانتا ہوں, ہر پارٹی آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے, ہر پارٹی, کوئی چاہے ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو, PTI ہو, یو نیم اٹ. لیٹس ڈیزائن اے ڈریم ٹیم. کرکٹ میں کرتے ہیں نا, ایک ڈریم ٹیم بناتے ہیں, اس کو ہم کپتان بناؤں گا. آپ ایک ڈریم ٹیم بنائیں, آپ ایک ڈریم ٹیم کیسی بنائیں گے؟ میں اگر ڈریم ٹیم بناؤں گا نا تو میں کالجوں اور یونیورسٹی کے بچوں کی بناؤں گا, اور میں نے کام شروع کر دیا. مجھے سیاست میں نہیں آنا ہے, لیکن میں بغیر پالیٹکس کے اس شہر کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اور پھر میں ان سب سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو کریں. اور اگر آپ نے میرے PLF کا سلوگن بھی دیکھا ہو, یوتھ از دی اونلی وے فارورڈ. آپ یوتھ پہ ہی چل رہے ہیں. میں ابھی کنیکٹ کر رہا ہوں اس شہر کی, اس صوبے کی بھی یونیورسٹیز کو, کالجز کو, ایک نیٹ ورک بنا رہا ہوں. انیشیلی میں یہ بنا رہا ہوں کہ جتنے کریٹیو, آپ کو پتہ ہے میں 16 یوتھ فیسٹیول کر چکا ہوں, لاکھوں بچے اس سے نکلے, ہزاروں TV چینلوں میں ہیں اور گانے گا رہے ہیں اور دنیا بھر میں نوکریاں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. میں اب اس کو, یہ جب سے یہ ڈیجیٹل
کنیکٹیوٹی آئی ہے نا, یہ میرا سب سے ایمبیشیس منصوبہ ہے. آپ نے میرا سوال لے لیا. میں نے 2 چیزوں پہ کام شروع کیا ہے. ایک پاکستان لیول پہ میں کرنا چاہتا ہوں اور میں کروں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت مجھے یہ دے دے, فلانا مجھے یہ دے دے. کبھی ویٹ نہیں کیا اس کا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بائی اینڈ آف دا ڈے یہ سب کچھ مجھے دیں گے بھی. اس کی وجہ ہے بھائی میں صرف اس ملک کے لیے کام کر رہا ہوں, میرے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. رسک لینا جانتے ہیں آپ. نہیں دیکھو, رسک ہمارے جیسے سوسائٹی میں تو رسک, ابھی بھائی ایک ہمارے پاس فوک اور کلاسیکل کا رقص کا پروگرام ہوا ہے, اگلے دن ہائی کورٹ میں کھڑے تھے ہم, کیس آ گیا ابھی پرسوں پھر تاریخ ہے. یعنی جو اچھے کام بھی اس ملک کے لیے آپ کریں تو اس پہ بھی تو رسک کیا یار. ہم نے تو کیسے ٹائم میں کیسے ہمیں دھمکیاں ملتی تھیں. لیٹس کم ٹو آرٹس کونسل. جب میں نے پلان کیا آپ کا انٹرویو تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ شاہ جی سے کچھ سوال ہیں, تو ہم کچھ لوگوں پہ رکھ کے بھی پوچھیں. وہ والے مزہ آئے گا نا وہ والے پوچھنے میں. نمبر 1 سر, آپ ون مین شو ہیں. پہلے تو آرٹس کونسل میں آپ ون مین شو ہیں, آپ قائد ہیں وہاں پر. آپ کے کسی نے مجھے کہا کہ قائد ہے وہاں کے, تو لیٹس ایکسیپٹ اٹ. قائد ہیں, ون مین شو ہیں, آپ کسی کی سنتے نہیں ہیں. اچھے کام کر رہے ہیں, یہ سائڈ میں رکھ رہا ہوں میں بھی. آپ کسی کی نہیں سنتے, جو آپ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. الزامات. الیکشن آپ اتنے عرصے سے پہلے جنرل سیکرٹری بنتے تھے, صدر جو ہے وہ الگ ہوتے تھے, پھر اس کے بعد وہی صدر جنرل سیکرٹری ہو گئے اور آپ صدر بننا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, اچھے کام اپنی جگہ, لیکن آپ ایک رول توڑتے چلے گئے, رول بناتے چلے گئے, اپنے رولز بنائے. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کسی کی سنتے نہیں ہیں, جو انہوں نے کہا ہے بس وہی سب صحیح ہے. اچھا, اس دوران حکومتیں بھی چینج ہوئی, سب حکومتیں سے آپ کے اچھے تعلقات, کسی نے آپ کو گرانے کی کوشش کی تب بھی آپ نہیں گرے. بس کون سی کیچڑ سنگھی ہے یہ جو تم نے کہا. پہلی بات تو رول کوئی نہیں توڑا, آئین تبدیل کرتا رہا, اور اس کی وجہ تھی جب اتنی خرابیوں کرنے کے لیے آپ ڈکٹیٹرشپ قائم کر سکتے ہو نا میرے ملک اور شہر کو تباہ کرنے کے لیے, تو میں نے پرولٹارین ڈکٹیٹرشپ قائم کی. واٹ از پرولٹارین ڈکٹیٹرشپ؟ جمہوری ڈکٹیٹرشپ. مجھے لوگوں نے ووٹ دیے, مجھے پہلے سال میری اپنی پارٹی نے ریوالٹ کر دیا, پوری پارٹی نے مجھے نکال دیا. ایک عالمی اردو کانفرنس کے بعد بڑے بڑے نامور لوگ سارے مل کے مجھ سے ہار گئے. میری جان کیسے ہار گئے؟ اس وقت صرف ایک اردو کانفرنس ہوئی تھی, ایک یوتھ فیسٹیول ہوا تھا, ایک میوزک فیسٹیول ہوا تھا, اس لیے کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو میں نے جو اپنے سروائیول کی لڑائی لڑی وہ اس لیے لڑی کہ یہ جو ایک ہم کلچر کی نشاد و ثانیہ کرنا چاہتے ہیں نا, اور یہ غلط ہے کہ میں اکیلا تھا. او بھائی, انور مقصود سب سے بڑا میرے کندھے کے پیچھے, اتنا بڑا جرنیل لٹریچر کا, فاطمہ سوریہ بجیا پہلے دن سے میری گورننگ باڈی میں, حسینہ معین, ٹھیک ہے, پھر یہ جتنے لوگ ہیں, افتخار عارف سے لے کے انور شعور سے لے کے سارے کے سارے میرے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. اور ضیاء محی الدین اور پروفیسر سحر انصاری, جس کا نام لو بھائی, یہ میں ان کی فوج کا سپہ سالار تھا. تو یہ میں نے ان سے کئی بار کہا کہ کسی چوڑے چمار کو اس ادارے کو تباہ کرنے نہیں دوں گا. بہت 50-60 سال تو تباہ ہی رہا ہے. اس کے بعد صرف میں نے اکیلے نے نہیں, سب نے مل کے, ان سب کی سپورٹ مجھے رہی ہے. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out.
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. सपोर्ट के बगैर तो नहीं हो सकता डेफिनेटली। अब मैं MQM का बता दूं मिसाल के तौर, मसलन हमारे खिलाफ हो गए, किसी ने लंदन जाके उनको भरा कि भाईजान अपना होना चाहिए। अबे अपना साले, जो आदमी दुनिया में उर्दू का सबसे ज़्यादा काम कर रहा है वो अगर अपना नहीं है तो इसीलिए तो इनका ये हाल हुआ है। अपना कौन चाहिए? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, यानी फैसला हो गया लंदन राब्ता कमेटी और के नहीं देने वोट। मेजॉरिटी MQM के लोगों ने मुझे वोट डाला, खुदा की कसम। और MPs MNs ने और सेक्टर इंचार्जों ने, उन्होंने कहा कि उधर के लिए MQM ठीक है जो हम सियासत कर रहे हैं, लेकिन ये कल्चर के अदारे को बचाने के लिए ये चाहिए। इतना भी रिवॉल्ट हुआ है खामोशी से, तो लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट किया इस शहर के, और अल्लाह ने मुझे महफूज रखा। मेरा जिंदा रहना ही एक मौजज़ा है भाई। ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है। आपके साथ तो अभी हाल ही में आपने एक ब्रांच भी अपनी जब खोली न्यू कराची में, तो वो उस पर वो भी डिले होता रहा, तो आप उधर भी अड़े रहे कि मैं खोल के रहूँगा, आपने फिर खोल ली। तो कि मैं इसलिए जो आपसे कहा ना गिदड़ सिंगी, वही वाली बात की थी, या तो गिदड़ सिंगी है या वो जो सब लोग लाके बिठाते रहे, आपके पीछे भी कोई आपको लाके बिठा रहा है, या आप अपनी मुसलसल काम से लड़के कर रहे हैं जो कि लोगों को जो नज़र आ रहा है। अगर कोई लाके बिठाता तो इतनी मेहनत थोड़ी करनी पड़ती, शिकागो से जहाज़ में बिठा के आ जाता या 20 साल पहले कुछ होता। अबे मैं तो आखिरी वाहिद आदमी हूँ जो दरी सीधी करने से लेके क्या बात है, तिनका तिनका जमा किया है, और यहाँ की तहजीब और यहाँ का अदब और यहाँ की तारीख़ को साथ लेके आगे चला हूँ। मैंने तो सबसे मुश्किल, अगर मैं मस्का पॉलिश और TC कर रहा होता तो बहुत पहले किसी परमानेंट उसका लेके बैठ जाता, लेकिन अब मेरी सारे रिस्पेक्ट करते हैं। अब नहीं, जिधर आप इशारा कर रहे हैं ना वो भी माशाल्लाह, क्यों कि उनको भी जो भी है सबको समझ आ गई है कि यार डिलीवर कर रहा है, ये कुछ बातें जो ये कर रहा है इसकी बातों में वज़न है। अभी मुझे ये हौसला है कि मैं एक बड़ा प्लान अनवील कर रहा हूँ कि इस मुल्क को हम कैसे सुधार सकते हैं। कराची से ऊपर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन कराची से ऊपर क्या है यार, देखो कराची मेरे मुल्क पाकिस्तान का अहम तरीन शहर है ना, मैं चूँकि यहाँ पैदा हुआ हूँ तो मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी इसकी है। पहली तो ये, अगर मैं चूँकि मलिया में पैदा होता तो उसको मना रहा जिम्मेदारी कराची की भी सर, और जिम्मेदारी उर्दू की है। पहले तो मैं आपसे आ रहा हूँ इस बात पे, उर्दू की जिम्मेदारी, उर्दू हमारे हाथ से निकल रही है, उर्दू का मकाम, वो मकाम ख़त्म हो रहा है, हम रोमन पे आ गए, मिसप्लेस हो गई उर्दू, और ख़ुद हम परेशान है कि हो क्या रहा है। तो उर्दू के लिए आप इन पर्सन बहुत कुछ कर रहे हैं। हाउ डू यू डिफाइन दैट कि आप कर बात ये है कि दुनिया में पहला आदमी था जिसने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू की, और हिंदुस्तान से और अमेरिका, और सिर्फ कराची में नहीं बल्कि आप ट्रैवल और फिर ट्रैवल भी किया, और अब आप अमेरिका भी जा चुके हैं। बच्चे निकले जो 20-40 जगहों पे शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, दो मसले हैं इसके अंदर। पहले तो ये जो महाजर और सिंधी और पश्तून लड़ाया गया, ये भी उर्दू की तरक्की में रुकावट था। हमने बड़े सलीके से उर्दू कॉन्फ्रेंस में बाकी ज़बानों को भी शामिल किया, और हमने जो नफ़रत थी ना
اس کو دور کیا. اور ہم نے ایک بات یہ سمجھائی سندھی بلوچ دوستوں کو بھی اور اردو والوں کو بھی کہ ہمارا لڑائی نہ سندھیوں کے ساتھ ہے، نہ بلوچوں کے ساتھ، نہ پشتونوں کے ساتھ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سرکاری زبان ہے نا وہ اردو ہو جائے. جو فیصلہ بھی کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے، اور اس کا فائدہ اردو سے زیادہ پشتونوں اور پنجابیوں اور بلوچوں کے بچوں کو بھی ہوگا، کیونکہ آپ کی اردو اتنی اچھی نہیں اتنی پنجاب کے اداروں میں رہنے والے بچے جو اردو لکھتے پڑھتے ہیں. اگر مقابلے کے امتحان اردو میں ہوں گے تو کیا خالی اردو اسپیکنگ بچے کو فائدہ پہنچے گا؟ مجھے ایک بات بتائیں نا، صلاحیت کی بنیاد پہ جس کو ابھی تو انگریزی اگر آپ کو نہیں آتی تو 80-90% ٹیلنٹ تو آپ کا وہیں ختم ہو جاتا ہے جہاں، تو اس کا فائدہ پاکستان کے رہنے والی ساری لوور مڈل کلاس اور ان سب لوگوں کو پہنچے گا. اور جب تک میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ جس زبان کو پڑھ کے آپ کو روزگار نہیں ملے گا وہ زبان کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ انگریزی پڑھ کے اگر اردو کا صحافی 20,000 ملتے تھے اور انگریزی والے کو 2 لاکھ روپے ملتے تھے. ایک اور بھی اس کی جو ہے نا اردو کی ایک اور امپورٹنس ہے جو اس سے بھی بڑی ہے. اور اردو جو ہے نا دیکھیں ہمارے یہاں ایک رابطے کی زبان تو ہے نا، جب پنجابی بلوچ سے ملتا ہے، پشتون سے ملتا ہے، اردو اسپیکنگ ملتا ہے، جس کو آپس میں نہیں آتی اردو میں کرتا ہے، کمیونیکیشن زبان ہے، اردو میں بات کرتا ہے، کمیونیکیشن کی زبان ہے. تو اس طریقے سے اردو جو ہے ایک فیڈریشن کی زبان بن گئی ہے. اردو کو توڑنا یا کمزور کرنا پاکستان کو توڑنے کے برابر بات ہے. تو مجھے جب یہ بات سمجھ میں آئی نا تو تب میں نے یہ کیا کہ ہم لاہور بھی جائیں، ہم ان کو بھی ساتھ میں جوڑیں، ہم کشمیر کو بھی جوڑیں، ملتان، سکر، ابھی کوئٹہ جا رہے ہیں. کوئٹہ آپ کو خوش آمدید کہا لوگوں نے؟ میں آپ کو یقین دلاتا مجھے ہوں، آج کسی نے کہا کہ لاہور واز ناٹ ٹو ہیپی. لاہور کے کچھ ہپوکریٹ دانشور خوش نہیں تھے. انہوں نے 1 مہینہ پہلے سے میرے خلاف کیمپین چلانی شروع کی، جعلی دانشور، کہ ہم مال روڈ بند کریں گے، اور ہمیں سکھانے آیا. پورا لاہور وہاں تھا، 4 روڈ تک مال روڈ ہم نے بند رکھی ہے. کیسے؟ رش لگا کے. اور لیکن لاہور کی جو اصلی اشرافیہ ہے، فقیر اعجاز الدین، کامران لشاری، نیر علی دادا، سلیمہ ہاشمی، ان سب نے ہمیں ویلکم کیا ہے. سب شریک ہوئے ہیں ہمارے پروگراموں میں. رضی احمد جو LLF کرتا ہے وہ ایک دوسرا طبقہ ہے اور نام نہیں لینے چاہیے. اور کہ ہم بند، تو میں نے کہا یار دیکھو بند تو ہم نے کر دیا، اور ہمارا ٹائم بند بہت مشکل تھا مال روڈ بند کرنے کا. آپ بتائیں کیسے؟ زمان ٹاؤن میں بھی وہ تھیٹر چل رہا تھا اور ٹاپ ٹرینڈ پہ وہ تھا، پولیس آئی اور آنسو کے 4 دن بھیا ہم رہے ہیں ٹاپ ٹرینڈ 1 ہفتہ. کشمیر سے لے کے ملتان سے، بھاولپور سے، ہر جگہ سے لوگ لاہور پہنچے ہیں. بہت لاہور میں بتاؤں. اور کیا 95% نوجوان تھے جو میں نے تم سے بات کی، وہ یوتھ والی بات. ساری یونیورسٹیاں میں گیا 3-4 دن جا کے یونیورسٹیوں میں رویا گیا کہ ہماری اگلی ساری پچھلی نسلیں ہم سب ہپوکریٹ ہیں، اب تم ہی سب کچھ کر سکتے ہو. اور جناب پھر وہ جیسے آئے نا وہ بھائی یہ ٹھیک، اور رو رہے تھے جب ہم آ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کون لوگ ہیں لمبرا میں ان سب کو فارغ کرو اور آ کے سب ٹیک اوور کرو. خدا کی قسم کہ یہ سب ناکارہ لوگ ہیں، کچھ نہیں کرتے ہمارے لیے. آلموسٹ ہر ہفتے آپ کا ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے، بجٹس انوالو ہوتے ہیں بڑے. اس کو آپ کیسے اس پہ نظر رکھتے ہیں، اس کی اسکروٹنی کیسے کرتے ہیں؟ یہ کیونکہ ٹھیک ہے آپ کو لوگوں نے اگر ایکسیپٹ بنا لیا ہے، اب آپ کے اوپر سب سے بڑا یہ جو نظر رکھتے ہیں ڈھونڈتے ہیں یار ہم شاہ جی کو غلطی کریں 2-4 کروڑ کا غبن ہو ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں، تو یہ آپ کیسے سنبھالتے ہیں؟ یہ تو سمپل بات ہے، غبن نہ کریں آپ تو اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت سندھ ہے، پچھلے 15 سال سے ان کی حکومت ہے، اور جب میں شروع میں آیا تھا تو 50 لاکھ روپے گرانٹ تھی. تو شروع کی جو اردو کانفرنس ہوئی تو 1 روپیہ بھی ہمارے پاس نہیں تھا. تو جاوید حنیف صاحب کو ابھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، وہ DCO تھے اس وقت. تو DCO تھے اور مجھے کانفرنس کرنی تھی تو میرے پاس پیسے تھے نہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا میرے دفتر آ جاؤ. تو میں ان کے دفتر چلا گیا. تو اس زمانے میں یہ جو ٹاؤن یہ کہ ناظم ہوتے تھے نا، جیسے یہاں ایسٹ میں جاوید تھا، وہاں واسع جلیل، یہاں دلاور،
سب کو انہوں نے فون اٹھایا. اس وقت جو ٹاؤنز کی گرانٹ آتی تھی ڈی سی او کے تھرو آتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا یہ 10-10 لاکھ روپے کے چیک بنا کے لے آؤ اور احمد شاہ کو دے دو ورنہ تمہاری گرانٹ ریلیز نہیں کروں گا. اس طریقے سے پہلی اردو کانفرنس ہوئی. اچھا یہ کبھی بتایا نہیں ہے یہ والی بات؟ ہاں تو میں تو اس آدمی کو بھی محسن سمجھتا ہوں ستارے کا. اب وہ آتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ وہ بنیاد آج کہاں پہنچ گئی ہے جب آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا. ہاں پھر عشرت اللہ باد صاحب آئے تو اچھا میں مینشن عشرت بھائی کو میں بالکل آپ نے چھیڑا. عشرت بھائی کی بڑی خدمات ہیں. جب ڈاکٹر صاحب آئے تو اس شہر میں تو کوئی ایسی چیز ہوتی ہی نہیں تھی. ایک آرٹس کاؤنسل تھا تو انہوں نے پھر یہ جو بلڈنگ میں نے جو جس میں اب میرا دفتر ہے اس بلڈنگ کا جو سیڈ منی ہے وہ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور آصف علی زرداری صاحب نے 1 ارب روپے کی گرانٹ گورنر کے ڈسپوزل پہ دی تھی کہ کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ گورنر کے جو منصوبے ہیں ان میں سے دیں. تو اس میں سے 10 کروڑ روپے کا انہوں نے میں نے اس کا PC1 بنا کے اور اس کی بنیاد اس بلڈنگ کی رکھی. اور اس کے بعد پھر یہ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں وہ تو پھر یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں تو فائنانشیل سپورٹ اس میں تو کچھ نہیں شک نہیں ہے کہ یہ بڑے ان کی طرف سے آئی. کچھ فنڈ ہم خود بھی جنریٹ کرتے ہیں. اور جو ایک بات انتہائی دیانتداری سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں 15 سال میں ایک بار بھی پیپلز پارٹی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہاں MQM کا آدمی نہیں آئے گا. یہاں حافظ نعیم بھی آتے ہیں آپ کو پتہ ہے. یہاں سب کے پروگرام بھی ہوتے ہیں اور یہاں MQM کے بھی زیادہ وزیر میرے دوست بھی ہیں اور وہ بھی آتے رہے ہیں اور ان کے پروگرام بھی ہوتے رہے ہیں. آج تک نہیں کہا. سال میں ایک بار اردو کانفرنس کے افتتاح پہ میں زبردستی چیف منسٹر کو بلاتا ہوں تو کبھی کوئی پریشر انہوں نے بس یہ ہے کہ اچھا کام ہو رہا ہے کام چاہیے. اور انہوں نے یہ اکنالج کیا کہ شہر کے امن کو قائم کرنے میں آرٹس کونسل کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو ایک مرکز پہ بٹھا کے ایک دوسرے کے قریب کرنے کی کوشش کی. مجھے ایک بات بتائیے آرٹس کی خدمت کی ہم بات کر رہے ہیں. ہر کسی سے میں جو آرٹ سے ریلیٹڈ میں خود چونکہ آرٹ سے ریلیٹڈ آدمی ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں پڑوسی کی اپنے انڈیا کی اور ہم دنیا بھر میں ساتھ پرفارم بھی کر رہے تو سب کچھ ہے. پہلے آپ کراچی میں میں نے کیے شوز انڈین آرٹسٹ آتے تھے پاکستان کے وہاں جاتے تھے. اب دوریاں ہو گئی میں نے بہت بلائے ہیں ایگزیکٹلی. تو ابھی بھی میری اردو کانفرنس میں ڈھیر آتے رہے سر. میں تو اب بات کر رہا ہوں میوزک کی بھی. ہم کیوں نہیں ان کو لا سکتے؟ دوریاں کیوں ہیں؟ یہ دوریاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ کون پہلا اسٹیپ رکھے گا؟ پرابلمس کا ہے. دیکھیں میری بہت ہندوستان میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میری ذاتی دوستی ہیں. بالکل ہے یار. ایک چیز میں آپ کو ایمانداری سے آج بتا رہا ہوں کہ ہم بہت زیادہ کشادہ دل ہیں ہندوستان کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. اور میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. چند برس پہلے کیفی اعظمی صاحب جو ہمارے بہت بڑے ترقی پسند شاعر تھے ان کا سینٹنری ایئر تھا. تو میں نے ایک کانفرنس پلان کی اور میں نے اس پہ ان کے نئے گانے بنوائے ان کی نظمیں کمپوز کرائیں. ارشد محمود میرے ساتھ تھے ان کا تعلق بہت ہے ان سے. اور اچانک پلوامہ کا ایک واقعہ ہوا اگر آپ کو یاد ہو. تو اس کے بعد میں نے سو کے اٹھا تو میرے پاس مس کالیں تھی جاوید اختر صاحب کی اور وہ آ رہے تھے. شبانہ اعظمی آ رہی تھی ان کی سیٹیں بک تھی. میں نے ایک ہوٹل میں 5 اسٹار ہوٹل میں 300 ہوئے زو کا ڈنر رکھا ہوا تھا اور اس میں سارے ہمارے پاکستانی آرٹسٹ بھی تھے کہ ہم ویلکم کریں گے اور ہم اس طرح سے دفرتوں کو دو. اب میں نے جب وہ کال بیک کی تو ان کی ایک سیکریٹری تھی کرسچن. انہوں نے اٹھایا کہ وہ تو اسٹوڈیو میں چلے گئے صبح سے آپ کو فون کر رہے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو جاوید اختر صاحب نے ایک کیفی اعظمی کی نظم ٹیگ کی اپنے سوشل میڈیا پہ جو 65 کی جنگ کے حوالے میں سے ہندوستانی سپاہیوں کے لیے لکھی گئی تھی اور انہوں نے کچھ بہت ہی غلط چیزیں پاکستان کے لیے کہ یہ دہشت گرد ہیں وغیرہ. تو مجھے بہت غصہ آیا. اگلے دن میں نے ایک طرف حسینہ معین آپا کو بٹھایا اور ایک طرف طلعت حسین کو بٹھایا اور 35 منٹ میں نان اسٹاپ بولا. اور ایک کوئی واقعہ ہوتا ہے اور وہ واقعہ صرف تمہارے پاس تو نہیں ہوتا. سینکڑوں بم ہمارے ملک میں پھٹے اور ہمارے ساتھ کیا کیا دہشت گردی ہوئی. ہم نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ پورا ہندوستان دہشت گرد ہے. تم کیسے یہ کہہ دیتے ہو؟ تو میں نے ان کی ایسی کلاس لی
इंडिया से भी पॉजिटिव जवाब आया। पाकिस्तान के सारे आर्टिस्ट, सबा परवेज, शान, सारे हमारी हिमायत पे खड़े हो गए। हिंदुस्तान से भी एक सैनर एलिमेंट ने, और रात मुझे शबाना आज़मी ने फ़ोन करके मुझसे सॉरी भी की कि मैंने कहा मुझे आपसे कोई गिला नहीं है क्योंकि आपने कोई ऐसी बात नहीं की थी, लेकिन आपके बाप दादा परदादा ये मिलाने की बातें कर रहे थे कि हम का काम करें, बैरियर ब्रेक कर रहे हैं। तो ये खौफजदा भी हैं हमारे उस तरफ जो बैठे हुए हैं ना। ये जो मोदी की दहशतगर्द हुकूमत है ना, मोदी के आने के बाद ये जो एक उम्मीद और इम्कान था, आप देखें हम इंडिया की फिल्में चलाते रहे, मैं सबसे बड़ा वकील था कि इंडिया की फिल्म लगती थी तो पाकिस्तानी फिल्म भी ज़्यादा बिजनेस करती, कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने हमारी फिल्म को कोई स्पेस नहीं दी। बिल्कुल आप देखें कि हमारे कुछ सिंगर वहाँ गए और उन्होंने उनकी खटिया खड़ी कर दी। राहत फ़तेह अली खान को आप देख लें, फवाद खान को आप देख लें, माहिरा खान को देख लें, अली गया, किस तरीके से उनको मुख्तलिफ केसों में डाल के थ्रेट करके उन्होंने भगाया। तो वो इतनी बड़ी मार्केट में हमें रत्ती बराबर स्पेस देने को तैयार नहीं है। तो हम निस्बतन ज़्यादा बेहतर तरीके से कोशिश करते रहते हैं, हम अभी भी लेकिन मोदी का सारा वोट बैंक अभी जो उसने खड़ा किया हुआ है वो तो नफ़रत के बुनियाद पे किया हुआ है। और वो जो अक़लियतों के, और ख़ास तौर पे सिर्फ मुसलमान नहीं, छोटी ज़ात के जो हिंदू हैं उनके भी वो करके, और उसने अपना एक तमाशा बनाया हुआ है। तो जब तक ये मोदी है मुझे कुछ ज़्यादा इम्कान नज़र नहीं आता चीज़ों को बेहतर होने। अल्लाह बेहतर करे। सर लिटरेचर की तरफ आते हैं बॉस, खिदमत आपकी लिटरेचर पर ढकी छुपी नहीं है, प्लान्स क्या है लिटरेचर के लिए अब आपके? 1948 में जब पाकिस्तान 1 साल का भी नहीं था तो कुछ लोगों ने बैठ के एक नेशनल आर्ट सोसाइटी बनाई थी, बड़े बड़े लोग थे। फिर उसको 1954 में बाकायदा रजिस्टर कराया और उसका नाम हो गया आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। हो इसलिए गया भाईजान कि 1947 से लेके 1959 तक कराची वॉज कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, और ये जो आर्ट्स काउंसिल बनाई गई थी ये पूरे पाकिस्तान के कल्चर को प्रोमोट करने के लिए बनाई गई थी। फिर उस ज़माने में आपको पता है कि ये होता था कि पूरी दुनिया से जो सरबराहान मुमलिकत आते थे उनके साथ सकाफती ताइफे आते थे, और हमारे भी सरबराहान मुमलिकत जाते थे। तो हमारे ये सारे फैज़ मोहम्मद बलोच और उस्ताद खमीसो खान और माई बागी और अपना साईं अख्तर और ये सारे आर्टिस्ट होते थे। और हमारे अभी सलामत बांसुरी वाले सलाम चाइना जाते थे, अमेरिका जाते थे, अपना कल्चर। तो ये अदारा इसलिए बनाया गया था 54 में पहली आर्ट पर किताब पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर भी आर्ट्स काउंसिल ने छापी, और वो एक हमारे फाउंडर मेंबर थे, आर्ट के बहुत बड़े क्रिटिक थे बिहार के, जो बांग्लादेश से फिर यहाँ आए थे, जलालुद्दीन अहमद साहब, जिन्होंने फोमा भी बनाया, वो भी फाउंडर मेंबर थे, 7 फाउंडर। तो एक बड़ी माजी है इस अदारे की। और मैं आपको हैरान करूं कि 1962 में बेल्जियम और हॉलैंड के बड़े पेंटर की नुमाइशें इसी आर्ट्स काउंसिल में होती थी, क्योंकि 73-74 तक तो पूरे पाकिस्तान में कोई आर्ट्स काउंसिल था ही नहीं, ना अलम्बरा था, ना PNCA था, ना कुछ नहीं था, सिर्फ ये आर्ट्स काउंसिल था। फिर उसके बाद मैं जो तकरीरें कर के अपने इख्तियारात हासिल किए और वाइस प्रेसिडेंट से कमिश्नर को फारिग करके प्रेसिडेंट बना, तो वो ये था कि फैज़ अहमद फैज़ जब वहाँ से जला वतन हो के अयूब खान ने बहुत तंग किया, तो महमूद हारून साहब से उनकी बहुत दोस्ती थी, उन्हें कराची ले आए। और अब्दुल्ला हारून खड्डा स्कूल होता था उनका, उस स्कूल के वो हेड मास्टर बन गए, और उस स्कूल को उन्होंने कॉलेज बना दिया। फिर तो उस ज़माने में 3 बरस तक फैज़ अहमद फैज़ वाइस प्रेसिडेंट थे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के। 67, 68, 69 फैज़ अहमद फैज़ 3 बरस इस आर्ट्स काउंसिल के नायब सदर रहे। एक खत है मेरे पास, अल्ताफ़ गौर साहब उस वक्त तो उन्हीं के अंडर ये सारे अदारे, उनको एक ख़त लिखा है फैज़ साहब ने कि आपका जो कमिश्नर है 10,000 रुपये सालाना आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की ग्रांट है, तो वो मेरी ग्रांट रिलीज़ नहीं कर रहा, तो अगर उसकी ईगो सेटिस्फेक्शन इस बात पे होती है कि मैं उसके दफ्तर चला जाऊं तो मैं तैयार हूँ जाने के लिए। तो और
صادقین, شان الحق حقی, سب اس کی گورننگ باڈی میں رہیں. تو مجھے تکلیف یہ تھی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ, ڈاکٹر سلیم زبان صدیقی اور یہ سارے لوگ, اور روشن آرا بیگم نے بھی یہاں پرفارم کیا, مہدی حسن خان, اتنا شاندار لوگ, اور ایک بھی ادارہ نہیں ہے اس شہر میں. تو وہ ان کی روحیں, ان سے میں ہم کلام ہوتا تھا. میری جان, آپ کو مذاق لگے گا, اور اس آرٹس کاؤنسل میں وہ ہوتے تھے, اس آرٹس کاؤنسل میں. یہ تو بعد میں جب ضیاء الحق کا ٹائم آیا اور پاکستان میں فلم انڈسٹری بھی ختم ہو گئی, ڈرامہ انڈسٹری بھی ختم ہو گئی, میوزک اسکول بھی بند ہو گئے, اور یہ ادارہ بھی کچھ ریٹائر اور ریٹارٹیڈ قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا. تو پھر 20 برس بعد دوبارہ جب میں یہاں آیا تو اس شہر کے سارے بڑے لوگوں کو جا کے 5ویں منزل پہ بتایا کہ یار یہ ہم تو دیکھیں نا, آپ کو پتہ ہے کیسا شہر تھا, ابو اللہ صدیقی سے لے کے اور اتنے بڑے بڑے لوگ, اور اب اس شہر کو کیا ہو گیا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو تنکا جمع کیا, اور پھر ان سب لوگوں نے, اور مجھے لوگ کہتے تھے یہ ان بڈھوں کے جوتے, میں تو جب یہ گاڑی سے اترتے تھے نا, یہ لوگوں کو پتہ ہے لطف اللہ خان صاحب, تو میں ان کی تو صحت ایسی ہوتی تھی, میں ان کا ایک پیر جوتا نیچے رکھتا تھا, ایک پیر اٹھا کے باہر رکھتا تھا, پھر دوسرا, پھر کندھا لگا کے ان کو اٹھا کے, ہاں, اور میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بھائی یہ یوسفی صاحب کی یہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن جیت جائے گا. بعد میں نے تقریر کی, میں نے کہا میں الیکشن جیتا. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. اگر آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ نما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رچوے اسٹور تشریف لائیے. الکرم جیولرز. ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور میں موجود ملیں گے. آج ہی ہمارے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز, 3465 پلاٹنم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. یا پھر کال کریں 905-828-0009. الکرم جیولرز. فرمائش آپ کی, گارنٹی ہماری. ڈکسی الیکٹرانکس اور اپلائنسز, جہاں آپ کی تمام الیکٹرانکس اور اپلائنسز کی ضروریات پوری ہوں گی. ہمارے پاس آپ کو ہر ٹاپ برانڈ موجود ملے گا, چاہے وہ ورلپول ہو یا LG, سیمسنگ ہو یا جنرل الیکٹرکس. ہم ان سب کے آتھرائز ڈیلر ہیں. آئیے اور ہم سے 5 اسٹار خدمت کا لطف اٹھائیے. ہم آپ کو تمام اپلائنسز سب سے بہتر اور سستے داموں پر فراہم کریں گے, یہ ہماری گارنٹی ہے. وزٹ آور ویب سائٹ www.dixieelectronics.ca یا پھر ہمیں کال کیجیے 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, جلیبیاں اور فریش نان. تقریب آپ کے گھر میں ہو یا گھر سے باہر, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. آپ کا ذوق دیکھ کر لوگ کہیں گے کیا ذوق ہے آپ کا. Call right now 905-625-7786. ذوق والوں کے لیے. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ, جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن, کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, روحانی, خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے.
تو ان لوگوں کو نہیں, خدا کی قسم, مجھے یوسفی صاحب پبلکلی کہتے تھے کہ میں اس کا ورکر ہوں. ابے مجھے لعنت بھیجو منسٹریوں پہ, اور اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس شہر میں تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا, اور قتل اور خون اور نفرت. تو انہوں نے کہا تم نے ہماری زندگیوں میں اضافہ کر دیا ہے. انتظار حسین صاحب آتے تھے, انہوں نے کہا یار یہ ہزاروں بچے ہمارا آٹوگراف لیتے, ہم سے تو کبھی کوئی آٹوگراف لیتا ہی نہیں تھا. اور بچے ان کو پلیٹ پکڑ کے, بچے انگلی سے پکڑ کے واش روم میں لے جا کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے. تو ان کو عزت, میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو ادیب ہے, ہمارا جو کریٹو آدمی ہے, اس کی عزت کو بحال کرنا ہے. میں نے تو فوکس اس پہ کیا, کیونکہ میں تو ساری زندگی اسکول کے زمانے سے عبید اللہ علیم کے ساتھ گھومتا تھا جب 9th کلاس میں تھا, اور جان بھائی کے گھر پہنچ جاتا تھا, ان کے شعر ان کو سناتا تھا, اور یہاں گارڈن ایسٹ میں سید محمد تقی اور رئیس بھائی کے یہاں جا کے پیچھے بیٹھ جاتا تھا ڈاکٹر عالیہ امام کے ساتھ, اور ان کی باتیں سنتا رہتا تھا کہ یہ فلاسفر اور وہ. پھر آ کے وہ کتابیں خریدتا تھا میرے لیے, یہ کوئی لیلا مجنوں کے قصے ہوتے تھے, تو مجھے فیسینیٹ کرتے تھے یہ نام, ایرسٹوٹل اور فلانا اور نیچے اور گیبریل گارسیا مارکیز. تو میں نے کہا یار یہ کون لوگ ہیں, کیا کیریکٹر ہیں, یہ کیا کرتے ہیں. تو ایک ہی دکان تھی صدر میں جہاں انگریزی کتابیں ملتی تھی, ٹامس اینڈ ٹامس, اور وہ بھی کتاب آپ کو بک کرانی پڑتی تھی, اور 13 روپے کا پاؤنڈ تھا, وہ 20 روپے چارج کرتا تھا. تو 1.5 مہینے بعد شپ ہو کے وہ کتاب آپ کو ملتی تھی. تو میں خوشحال, میرے ابا خوشحال تھے. پھر وہ جو ہمارے پڑھنے لکھنے والے دوست تھے, ایک ہی کتاب کو ہم تو اس طریقے سے پڑھنا شروع کیا. اور پھر یونیورسٹی چلا گیا, تو پھر ایک لڑکی تھی جس سے میری دوستی ہو گئی. تو لڑکی سے دوستی تو دھری کی دھری رہ گئی. اس کے ابا انگلش لٹریچر میں ماسٹرز تھے, ان کے گھر میں 10-15 ہزار کتابیں تھیں, اس میں شیکسپیئر اور آسکر وائلڈ اور ووڈی ایلن, اور بھائی جان پھر دوستی ان کے ابا سے ہو گئی ساری کی ساری. اور پھر بیٹھ کے ہم وہ کریکٹر ڈسکس. پھر ساجد حسن مجھے مل گیا. ساجد حسن انگریزی میں تھا. ساجد حسن کے اندر بھی بہت آگ تھی. تو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کے اوپر ہم کلاسک موویز دیکھتے تھے دونوں. بلیک اینڈ وائٹ, وہ اس کے گھر پہ جو ٹی وی تھا نا وہ بہت خراب تھا, تو بلر آتا تھا اس میں. پھر سٹیزن کین, اور برطانیہ میں اس کے چچا تھے, وہ فلمیں بھیجتے تھے. اور پھر ہم یہ انگریزی لٹریچر اور تھیٹر اور یہ سارا ڈسکس کرتے تھے. سر آپ نے بھی لڑکی کی بات کی, ایک لڑکی کو شادی کر کے بھی لائے تھے آپ, وہ کہاں کھو گئی؟ آپ کو اتنے ساری چیزوں کے بعد ٹائم دیا ان کو. بہت لڑکیوں سے میری دوستی رہی بے شمار, اور میں بہت ہی ایک رومانٹک آدمی تھا. اسکول سے لے کے 7ویں جماعت سے یونیورسٹی تک, نہیں میں ایک بہت شعلہ صفت آدمی تھا. لاکھوں اشعار مجھے یاد تھے, اور 2 گھنٹے اسکواش کھیلتا تھا صبح 16-17 سال کی عمر میں. تو میری بات تھی, تو میری گیم آن تھی, اور یہ پوری یونیورسٹی میں بھی مجمع لگتا تھا جب میری گاڑی جا کے رکتی تھی. شادی کی تو پوری شادی کی, صحیح ہے نا. اور ہم جو اس راہ ہجر پر آئے, آشنائی گزار کر آئے, اور طے کیا کہ پھر اب شادی کرنی ہے. میرے ساتھ ہے, آرٹس کونسل میں بھی میرے ساتھ کام کرتی ہے, آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی میں بھی ہے. یہ 500 بچے جو پڑھتے ہیں اکیڈمیز بھی دیکھتی ہے. اور اب چونکہ بچے بڑے ہو گئے ہیں, جب تک بچے چھوٹے تھے مجھ سے بڑا اس کا کنٹریبیوشن ہے. اس اکیلے نے بچے پالے, مجھے کبھی آپ کو لیوریج دی. 17 سال کی بچی تھی جب شادی کر کے آئی تھی. روٹی پکانا بھی یہیں سیکھی, انٹرمیڈیٹ بھی یہیں کیا, پڑھی بھی یہیں, ساتھ میں چھوٹے چھوٹے 2 سال میں 2 بچے ہو گئے. پھر اس سے ذرا سا دم لیا, تو پھر کبھی آج تک مجھے نہیں پتا سبزی گوشت ملازم پلمبر, پانی گھر میں ہے نہیں ہے, بجلی آتی ہے, بچے میرے اسکول. ایک زمانے میں ہمارے کچھ حالات بہت اچھے نہیں تھے, ایک ہی پرانی سی گاڑی تھی, رکشے میں بچوں کو ڈال کے نرسری میں اسکول لے جانا, وہاں انتظار کر کے واپس لے کے آنا. بھائی پورا مورچہ اس نے باندھا ہے, تب جا کے اتنا آزادی سے اتنا کچھ کام ہوا ہے. ضروری ہے. لینن نے یہ کہا تھا کوئی بھی بڑی جنگ آپ اس وقت تک نہیں لڑ سکتے جب آپ کا گھر کا مورچہ مضبوط نہ ہو. تو الحمدللہ یہ تو میرے لیے بلیسنگ ہے, 2 بلیسنگ. ایک تو میرے ابا مزدوری کی اس شہر میں, بوریاں اٹھائیں, مٹی ڈھوئی,
لیکن جب میں پیدا ہوا تو خوشحال ہو گئے تھے, کاروبار تھا. میں 9th 7ویں میں تھا تو موٹر سائیکل ضد کر کے لے لی تھی, میٹرک میں تھا تو گاڑی ہوتی تھی, یونیورسٹی گیا تو 4 یونیورسٹی میں ٹوٹل گاڑیاں تھیں, اور میری آدھی یونیورسٹی میری گاڑیاں چلاتی تھی. سارے دوستوں کو جو بھی صورت حال ہوتی تھی, ایک اسلم بھوتانی کی گاڑی تھی, یہ جو اسپیکر بنا بلوچستان اسمبلی کا, ایک میری تھی, ایک لاڑکانہ سے MNA بگیو نذیر, اس کے پاس گاڑی ہوتی تھی, اور ایک آدھ گاڑی کوئی اور ہوتی تھی. کہاں تھی گاڑیاں 1980 میں؟ وہاں سے یہ ٹرانسفارمیشن ہوتے ہوتے رستہ, میں یار 7ویں جماعت سے مجھے نا اردو لٹریچر سے انٹرسٹ ہو گیا تو مجھے لڑ گیا وہ. پھر بعد میں تھیٹر کی طرف آ گیا, اور پھر راحت کاظمی اور ان کے ساتھ مل کے تھیٹر والے گروپ بنایا یار. موتی محل آڈیٹوریم میں تھیٹر کرتے تھے, وہ بھی میری سیڈ منی سے شروع ہوا. پھر تھیٹر کی لت پڑ گئی تھی. پھر میں نے کہا یار کوئی ایک ادارہ اس عظیم و شان شہر, اب یہ 3.25 ایکڑ کا ادارہ جو میرا خواب تھا نا کہ یہاں سے جیسے پاکستان پورا پاکستان کو کراچی چلاتا ہے نا, اس کو میں نے ایک پاور ہاؤس یا ایک مینار بنا دیا کہ یہیں سے کلچر پورے پاکستان کو فیڈ کریں. 2 سوال ساتھ جوڑا ہوں. اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو کیسے آپ یوز کر رہے ہیں اپنے ساتھ, اپنی سوچوں کے ساتھ کیسے ملایا ہے؟ دوسری چیز, اب فیوچر پلانس کیا ہیں؟ پہلی تو آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ جو آرٹ لٹریچر کوئی بھی کریٹو کام ہے یہ ایک سلو پروسیس ہے, اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے کترا کترا, اور پھر وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. ہم نے جو اتنے سال کام کیا تو اب اس کے فروٹ نظر آنے شروع ہو گئے کہ پاکستان میں 20-30 شہروں میں اردو کانفرنس ہوتی ہے, اور لینگویجز کی کانفرنس شروع ہو گئی. ایک جو میرا یہ تھا کہ ہم کلچرلی ایکٹیویزم کی طرف جائیں, وہ جزیروں میں شروع ہو گیا ہے. تو اب جو میرا جو ایک سب سے ایمبیشیس پروجیکٹ ہے, جس میں ایک 12 پوائنٹ کا پیپر بھی بنا رہا ہوں, ممکن ہے پوائنٹ بڑھ جائیں. دیکھو ہم نے جتنا جنگوازم کیا, ہم نے جتنا لڑنا جھگڑنا, افغانستان فلانا ڈھمکا, اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہزاروں ہمارے فوجی شہید ہوئے دہشت گردی میں, ہمارے ہزاروں سویلین, پولیس والے, اسکولوں کے بچے, یہ اسی وجہ سے شروع ہوئے جو کچھ. اب ہمارا جو ثقافتی ورثہ تھا اس سے ہم دور ہو گئے. کالجز یونیورسٹی میں اس طرح کی تعلیم نہیں ہے. ہم نے سندھ میں بڑی کوشش کر کے میوزک کے اور فائن آرٹ کے استاد مقرر کرائیں. میرا پلان یہ ہے, اور اس کے اندر میں پاکستان کے جتنے برسر اقتدار طبقہ ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہیں چاہے وہ آرمی چیف ہیں, مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے, آپ کو پتہ ہے جو اکانومی پہ بھی ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے اس میں آرمی بھی پوری طرح سے کام کر رہی ہے. بہت سالڈ کردار ہے. تو سالڈ کردار ہے. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے فائنینشیل ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور آپ کی بقا کا مسئلہ بنا ہوا ہے سروائیول کا, کہ جی ہماری 40-60 بلین کی امپورٹ ہے اور 30 بلین کی, اس سے بڑا بقا کا مسئلہ جو آپ کا ہے, آپ کی اگر کلچر شناخت گم ہو جاتی ہے. ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا سافٹ امیج کو بہتر کریں. ہمارے اندر یہ جو گلی گلی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے یار, مطلب بیان نہیں کر سکتے. ابھی ٹوباٹیک سینگ میں کیا ہوا, ہر روز ایک واقعہ سر, ہر روز ایک واقعہ. اسلام آباد میں, کراچی میں, ٹھیک ہے, اورنگی ٹاؤن میں, یہ سارا ٹالرنس ختم ہو گیا ہے, عدم برداشت ہے. اس کا ریزن ایک نہیں ہے, تعلیم. 1947 سے ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا. بلینز آف ڈالر ہم خرچ کرتے ہیں اپنی ایمبیسیوں کے اوپر, نہ ہمارے تجارت کو انہوں نے بڑھایا ہے, کچھ نہیں کر رہے, نہ ہمارے کلچر کو انہوں نے وہاں پر ہماری امیج بنائی کہ دیکھو بھائی ہمارے پاس تو پابتا پروین ہے یار, عارف لوہار ہے, ہمارے پاس تو صادقین ہے, ہم تو بڑے مہذب لوگ ہیں, ہمیں ابھی تک کوئی دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں سارے, آپ کو پتا ہے پنجاب میں کوئی 50 آرٹس کاؤنسل ہے, حکومت کے تابع, گلگت میں بھی ہے. میں چاہتا ہوں ان ساروں کو کوآرڈینیٹ کروں. ادارے موجود ہیں, انفراسٹرکچر موجود ہے, اور ان کو انٹرنلی ہم تو ایک تو آپس میں جوڑیں اور کلچرل ریوائول کی طرف جائیں. اس پہ حکومت کو مکمل سپورٹ ہو, بغیر پیسے کے یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور بھائی جان یہ انڈیا میں یہ ایکٹیویزم منموہن سنگھ کے زمانے میں شروع ہوا تھا.
इकॉनमी का रिवाइवल भी मनमोहन ने किया था और कल्चर का भी। तो उन्होंने जितने मल्टी नेशनल और टाटा, बिरजा, बजाज, इनको बोला कि भाई इंस्टीट्यूट बनाओ, एकेडमीज बनाओ, स्टूडियोज बनाओ, रिलायंस फलाना। अभी देखो 2 बिलियन हम HBL, PSL पे खर्च करते, इतनी बड़ी ब्रांड बन गई। हमारे पास भी इतना उसको 100 अरब रुपए का तो है ना, 5-10 अरब अपने कल्चर पे खर्च कर सकते। हुकूमत उसको सपोर्ट करे और पहले इस पे कायल हो, फिर बैठ जाएंगे कॉर्पोरेट को लेके और उससे और उनको फ़ायदा होगा। लाखों करोड़ों लोग तक उनको कनेक्ट कर देंगे। पब्लिक कल्चर के बगैर चलेगा कैसे? उसका इंटरेक्शन लोगों के साथ बनेगा कहाँ? कल्चर के थ्रू बनेगा। तो कल्चर को, टूरिज्म को मिलाएं, हम कायम करें, इकॉनमी को उसका पार्ट बनाएं और दुनिया भर में भाई अब हिंदुस्तान या जो भी मुल्क है वो अपने कल्चरल ट्रूप पे लेके जाता है, वहाँ फैशन शो करता है, वहाँ पे साथ में म्यूजिक होता है, वहाँ जाकिर अली खान तबला बजा रहा होता है और साथ में उनका माल बिक रहा होता है $1 बिलियन का। तो ये करना पड़ेगा। ये 20 साल से सीख रहा हूँ, मुझे कुछ उम्मीद बंदी है क्योंकि अब मुझे भी थोड़ी लिफ्ट मिलनी शुरू हुई है ना, जैसे अचानक मैं वजीर बन गया तो मुझे ये हिम्मत हुई कि यार अब इसको मैं ठीक है और इसके अंदर एनर्जी मैं डाल दूंगा। वजीर जिसको मर्जी है बनाए, लोग सारी जगहों पे मौजूद हैं और इसके लिए मैं कराची में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, लाहौर में जाके करूंगा, इस्लामाबाद करूंगा, पेशावर करूंगा और कोयटा करूंगा। उन्हीं दोस्तों को साथ बिठाऊंगा, असगर नदीम सैयद हों मसलन या नयरी दादा हों, ये सारे लोग तो कल्चरल एक्टिविज्म के लिए काम कर रहे हैं ना। बस खाली आपस में सबको हम इकट्ठे हो जाए, कनेक्ट करना है। इस तरह गिलगित में यार हजारों आर्टिस्ट हैं, कश्मीर में लोग, मैं भी लास्ट गिलगित तो क्या हूँ, शूट पे गया था। हाँ, तो वहाँ तो इतना कुछ है करने को, इतना कुछ है करने को। गवादर में खुदाई कसम सैंड आर्ट के इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं कलेक्टिव। अगर ये हम सब मिल जाएं तो सब के सब मिल के अगर हम एक ग्रेटर पिक्चर पे काम करेंगे तो ये पाकिस्तान की खूबसूरत तस्वीर और ये 10 साल का मंसूबा मैं चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान बनाए। 10 साल का केयर टेकर सिंध गवर्नमेंट के बजाय आपको आना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट में इंशाल्लाह। हमारे यहाँ एक तबका है जो प्लांटेड है, जो भी कह लें, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ और एंटी आर्मी एक डेवलप करता है कि यहाँ पर आपके जो शहीद हैं, आपके बलूचिस्तान में भी शहीद हो रहे हैं, हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, लेकिन हम उनके अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा देख रहे हैं कि हो रहा है। ये चीज़ कंट्रोल करना सोशल मीडिया की तरक्की ज़रूरी है, बट दिस शुड बी कंट्रोल्ड। और आई थिंक ये आपको भी ये फेस होती है। मैं तो आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, इतना कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मसलन अचानक 15 दिन 1 महीने से ये बकवास शुरू हो गई कि अनवर मकसूद को अगवा कर लिया गया है, अनवर मकसूद एबडक्ट हो गए, अनवर मकसूद को थप्पड़ मारे गए। पहले तो मैं चुप करके सुनता रहा, फिर अचानक मुझे बड़े बड़े जर्नलिस्टों के फ़ोन आने शुरू हो, अनवर मकसूद का है। फिर मैं इस्लामाबाद में था, प्रेसिडेंट की ओथ में गया हुआ था, मैंने फ़ोन किया, अनवर मकसूद साहब बिरयानी पका रहे थे। मैं कराची आया, मैं अनवर मकसूद साहब को दफ्तर अपने लेके आया और उन्होंने एक वीडियो बनाई। यार इसी से आप अंदाज़ा लगा लो, ये जो मैं आपसे कह रहा था ना कि हिंदुस्तान, ये अब जो डिजिटल मीडिया है ना, अब आपको तोपों मिसाइलों की ज़रूरत एटम बमों की नहीं है। अब ये मीडिया है जो हमें बदनाम कर रहा है। ये अमेरिका में जो हमें कह रहे हैं फंडोज हैं और मैं कह रहा हूँ कि काउंटर करें। और भाईजान इसको शदीद करने की ज़रूरत है और इसी के ऊपर हम लोगों को भी काम करना है। और अब सबसे आसान है कि ये सच है और कोई हरामजादा दुनिया के किसी हिस्से में बैठा हुआ है, वो वहाँ से बकवास कर रहा है, कोई दूसरे हिस्से में बैठा हुआ है। मैं तो अमेरिका गया, मेरी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, वहाँ की सारी अशराफिया जमा हुई, आपको $10,000 हम देते हैं, $10,000 आप करें या फलां। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान में ये हो रहा है। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा तुम्हारा कोई राइट नहीं है कि मेरे मुल्क के बारे में बात करो, यू सरेंडर योर राइट। और अपने दोस्त थे मेरे और यहाँ कराची के बिजनेसमैन थे, मज़े कर रहे हैं, एलए की पहाड़ियों पे रह रहे हैं, माल यहाँ से कमा के गए। अब बच्चों को वहाँ सुकून में। मैंने कहा मैं गंदा पानी पीता हूँ, मैं टूटी हुई सड़क पे चलता हूँ ना, मैं लोड शेडिंग बर्दाश्त करता हूँ, लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो क्रिटिसिज्म का राइट मुझे है, आपको नहीं है। जब तक लिव नहीं कर रहे ना उस कंडीशन में आप,
اس کا اچھا بھی میں فیس کروں گا, اس کا برا بھی, اور اس کو کرٹیسائز بھی میں کروں گا. یو سرنڈر یور رائٹ ٹو کرٹیسائز می, کیونکہ آپ تو چلے گئے نا مال بنانے کے لیے. بہتر مستقبل, میں تو آپ کو بلیم نہیں کر رہا, آپ پیسے بھیجیں ہمیں یہاں پہ اپنی بیوی بچوں کو, جو بھی رائٹ پھر الگ ہو گیا. تو یار یہاں پہ جو میں سفر کر رہا ہوں تو یہ حق تو میں نہیں دے رہا نا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ حق جو فوج ہے میں کروں گا نا کرٹیسائز کہ یہ پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے, میں جان یہ تو اس سے پہلے بھی ہوتا تھا, اس سے پہلے بھی, اب کچھ زیادہ ہو گیا. تو یہ گھیرا ڈال دیا ان سب نے مل کے, اور اس گھیرے سے توڑنے کے لیے بھی یہ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی پازیٹیو چیزوں کو اور پازیٹیو امیج کو ساتھ لے کے چلیں. تھینک یو شاہ جی. آئی تھنک وی ہیڈ اے ٹریمینڈس ٹائم ٹوگیدر, اور ان چیزوں پہ ہم نے گفتگو کی جو نارملی ہم کر نہیں پاتے یا ڈسکس لوگوں سے نہیں کر پاتے. اینڈ آئی ایم شیور لوگوں نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. آئی ہوپ آپ کے ساتھ ایک سیشن ہم دوبارہ بھی کر سکیں گے, کیونکہ آرٹس کونسلنگ کا پورا ایک الگ سبجیکٹ ہے, اور ہم انشاءاللہ اس پہ کام بھی کریں گے. ہم یہ نیگیٹو پروپیگنڈا پہ بھی کام کریں گے. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے اس ٹائم بھی نکالا, اور آپ مسلسل کچھ دنوں سے بزی تھے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں تھے آپ, پتہ نہیں کیسے یہ ٹائم نکالتے ہیں, لیکن بہرحال ہیٹس آف ٹو یو سر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اور میں صرف اینڈ لائنز میں یہ کہوں گا کہ سارا پروپیگنڈا, ساری تکلیفیں, ساری پریشانیاں, ان کو دور کرنے کا اور امیج اچھی کرنے کا طریقہ ایک تو نمبر 1 آرٹس اور کلچر ہے. ہم اگر اپنے آرٹس اور کلچر کو یہاں بسا لیں نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری چیز, اگر آپ آرٹس کونسل کے ممبر ہیں یا نہیں ہیں, آپ کچھ شہر کراچی کے لیے کرنا چاہتے ہیں, ملک پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں, آپ اوورسیز پاکستانی ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ احمد شاہ کو اپروچ کریں. آرٹس کونسل میں ممبر ہونا ضروری نہیں ان ساری باتوں کے لیے, یہ ہمیشہ ان کے دروازے کھلے ہوئے. آپ آئیڈیا لے کے جائیں, یہ آپ کو اس کوریڈور تک لے جائیں گے, اس ایوان تک لے جائیں گے جہاں پر وہ اپروو ہوگا. تو ضرور اپنی رائے, اپنی ڈسکشنز اپنے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا کہ احمد شاہ صاحب سے آپ کو جو تکالیف تھیں وہ دور ہوئیں یا نہیں ہوئی. 4-5 لوگ اگر ایسے ہیں, میرے خیال سے تو آپ پیار کر بیٹھیں گے اگر آپ ایک دفعہ احمد شاہ صاحب سے مل لیں, اور یہ بہت مزے کے آدمی ہیں. تو ڈو اپروچ ہم, آرٹس کونسل اپروچ کریں, ہمارے پاس آئیں اور ضرور کامنٹس میں لکھیں. تھینک یو ویری مچ, اور یہ پروگرام دیکھتے رہیے. اگلے ہفتے اگلے پروگرام میں ایک اور نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک اور اسی طرح امپورٹنٹ گیسٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.